اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معتبر دین ہے، جو اللہ کو پسندیدہ دین ہے، وہ تو دین اسلام ہی ہے، وہ تو دین اسلام ہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسی آج جو دین ہے، جو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دین مانتے ہیں، اسی کو دین کہا گیا ہے۔ پہلے نبیوں کی جو شریعت ان کو دی گئی تھی، اس پر چلنے کو بھی دین کہا گیا، اس کو بھی دین کے نام سے پکارا گیا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو نبیوں کے ماننے والے تھے، ان کے طریقے پہ چلنے والے تھے، تو ان کو بھی قرآن پاک میں آتا ہے مسلمان کہا گیا ہے۔ لیکن جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، تو وہ دین محمدی ہے، یعنی آج کا دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے، یہ ہمیشہ یہ بدلنے والی نہیں ہے، قیامت تک یہی دین چلے گا، یہی شریعت چلے گی۔ اور اسی کے بارے میں یہاں آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک جو دین معتبر ہے، قابل قبول ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یہود کو، نصارہ کو، انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان لوگوں نے مال کی محبت میں اور مسلمانوں سے حسد اور بغض کی وجہ سے اسی کو کہتے ہیں تکبر، اسی ضد کی وجہ سے، اسی ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمانوں سے ہٹ درمی تھی، اور ایک مال کی محبت تھی، جس کی وجہ سے اپنی شریعت کو تو بدلا ہی بدلا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور نشانیوں کو جو تورات اور انجیل میں اور زبور میں جو بتلائی گئی تھی، ان کو بھی چھپایا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے، صرف مال کی محبت تھی، آپس کا حسد تھا، مسلمانوں سے حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ آگے فرمایا پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے تو ان سے کہہ دو، آگے اسلام کے بارے میں اللہ نے خود دلیل دی ہے، جو اسلام، جو دین، جو شریعت میں نے محمد عربی کو دی ہے، وہ مجھے وہ درہم، وہ اسلام، وہ مذہب مجھے بالکل پسند ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہودیوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہود و نصارہ سے تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو دین اللہ کے رسول میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے، وہ مجھے پسند ہے، وہ دلیل دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ دلیل دے دی۔ اگر پھر بھی تم سے یہ جھگڑا کرے اس بات میں دین کو لے کر کے، تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، بلکہ میں نے نہیں بلکہ جو میرے ماننے والے ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، وہ بھی پورے اسی دین پر ایمان لے آئے اور اسی شریعت پر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے، ہدایت
پا جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے، آگے اس کی پوری تفصیل آئے گی اس بات کی جو ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام، آپ ان سے خالی بول دو، وہ ایمان لائے نہ لائے وہ ان کا کام ہے، وہ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، لیکن آپ کا کام ہے ان تک بات کو پہنچا دینا۔ آپ اگر ان سے جو ہے مشرکین سے کہہ دو، اور یہودیوں سے بھی کہہ دو، ان ان پڑھوں سے بھی کہہ دو، جو مشرکین ہیں ان سے بھی کہہ دو کہ وہ اسلام لے آویں، پھر اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ کیا فرمایا اپنے محبوب سے اللہ نے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ خالی پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بات فرمائی، اب اس بات کو دھیان سے سننا، اس بات کو دھیان سے سننا اور سمجھنا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت میں جو ہے اس میں سنیے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور ان کو دردناک عذاب ہے، خوشخبری سنا، ان کو دردناک عذاب ہے، خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہیں ہوں گے، نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ یہ یہودیوں کے لیے یہ آیت صاف ہے۔ ابن ابی حاتم میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 43 نبیوں کو ان یہودیوں نے قتل کیا تھا۔ 43 نبیوں کو، 43 نبیوں کو قتل کیا تھا۔ جو یہاں پہ بات آئی، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کیا تھا، جو لوگ انہیں سمجھا رہے تھے کہ بھئی ایسا مت کرو، جو ان کو جو ہے ان غلطی سے روک رہے تھے، برائی کرنے سے روک رہے تھے، ان کو بھی جو ہے، جن کی تعداد، ان بزرگان دین کی تعداد، ان اچھے لوگوں کی تعداد 170 تھی، دوسرے وقت میں ان کو بھی قتل کر دیا، دوسرے وقت میں ان کو بھی قتل کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک وقت میں 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، 300 نبیوں کو قتل کیا تھا، اور کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں۔ شام کو جو ہے اپنی وہی جو ہے سبزی وغیرہ جو ہے اپنی مارکیٹ پوری جما کر بیٹھ گئے، اور جو ہے بیچنا شروع کر دیا، اپنی خرید و فروخت شروع کر دی، کوئی احساس نہیں ذرہ برابر بھی۔ اس لیے جو ہے اسرائیل نہ آج حکومت کر سکتا ہے دنیا پہ، اور نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ 40 دن کی ڈکیتی والی حکومت ہوگی ان کی، اور جب کانا دجال آئے گا اس وقت وہ بھی حکومت نہیں ہوگی، وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، کہی ہے، جو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو ہے ہر بالغ مرد عورت پر، ہر بالغ مرد پر جو ہے یہ بات لازم ہے، واجب ہے، دونوں بات کہی، لازم ہے، واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کا حکم کریں، کیونکہ یہاں پر بھلائیوں کا حکم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی ہے۔ جو بھلائیوں سے روکتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو شہادت کا مقام ملے گا، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر ہے۔
اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے جو ہے برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ لازم اور ضروری کہا ہے، اور بعض حضرات نے اور بھی اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ جو ہے بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ ضروری ہے۔ یہ قرآن کی آیات میں جگہ جگہ پر یہ بات آتی رہے گی۔ پیچھے یہ بات آئی جن کو سور کی شکل بنا دی، خنزیر کی شکل بنا دی، بستی میں جو ہے ایک دیوار کھینچ دی تھی، جو انہیں روکنے والے تھے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو نہ روکنے والے تھے، جو برائی کرنے والے تھے، اسی بستی کے رہنے والے دوسری دیوار کی طرف ان کو خنزیر، صبح کسی کی خنزیر کی شکل ہے، کسی کی بندر کی شکل تھی، کسی کی بندر کی شکل تھی۔ روکنے والا اس امت کا جو ہے مقام جو ہے وہ قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، وہ اسی وجہ سے تو ہے، مقام جو ہے اسی وجہ سے تو ہے، خالی ٹائٹل سے مقام تھوڑے نہ، تو اسی کی وجہ سے بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔